والنجم إذا غوى لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء آسان الانبیاء اکرم الانبیاء ارحم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تھے حضرات گرامی با مقصد خطابات تساں سن چکے ہو انتہائی مختصر وقت چند باتاں تساں احباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا دعا ہے اللہ تعالیٰ تورا سڈا مل بہنا سننا سناونا دوستیں دا افطار دا پروگرام بناونا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول منظور فرما کے ذریعہ نجات بناوے رمضان المبارک دا مہینہ روزیں دا مہینہ ہے تلاوت قرآن دا مہینہ ہے سخاوت کرن دا مہینہ ہے اور نیکیاں دا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرن دا مہینہ ہے گناہ میں دی مغفرت تے بخشش طلب کرن دا مہینہ ہے جہنم تو اپنے آپ کو بچاون دا مہینہ ہے اور اللہ دی جنت دے اندر اپنے آپ کو داخل کراون دا مہینہ ہے ایک دوجے کو معاف کر دیون دا مہینہ ہے آپس سے صلح اتفاق اور اتحاد پیدا کرن دا مہینہ ہے اخلاق پیار محبت دا مہینہ ہے رمضان دیاں بہت سارے صفتاں تے خوبیاں ہیں اے اللہ دی رحمت دا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی دی مہربانی دا مہینہ ہے بندے واسطے ایک اے اللہ تعالی دی طرفوں بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا احسان ہے جتنا اے روزے دا مہینہ ہے تلاوت قرآن دا مہینہ ہے نماز دا مہینہ ہے قیام اللیل دا مہینہ ہے عبادت دا مہینہ ہے سخاوت دا مہینہ ہے نال ہی اے رمضان دا مہینہ دعائیں کرن دا مہینہ ہے اللہ کے منگن دا مہینہ ہے پنن دا مہینہ ہے بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ سوال کرے منگے جتنا زیادہ منگے روزے دی حالت ہے جی جتنا زیادہ دعائیں کرے رمضان دے مہینے اتنا گھاٹن اور اتنا کامن ویسے بھی اللہ نے اساں تساں سارے کو فقیر رکھے اساں دنیا کہیں کو فقیر آکھوں اکڑی کہاڑی بنے اندر فقیر ہیں اساں سارے
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تساں سارے اللہ دے در دے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ اور تعریفیں والی ذات ہے، تساں جے جڑے لین لاڑ تے بادشاہ بن ونجو ول بھی اللہ دے در دے فقیر ہو، اللہ دے در دے پننے ہو منگتے ہو، تے جن دی صفت ہی ہوے کہ وہ فقیر ہے، جن دی خوبی یہ ہے کہ وہ فقیر ہے، جن دی نیچر ہے کہ وہ فقیر ہے، ول فقیر کو منگن کے کیا شرم، ول اللہ فرمے دے تساں در در دے فقیر نیوے، لوگیں دے دروازے دے فقیر نیوے، تساں میں اللہ دے در دے فقیر ہوں۔ اے بھی اللہ دا وڈا احسان ہے جو رب نے اپنے در دا سا کو فقیر بنائے، تے اللہ کی نے منگن وچ کہیں آ رہے اور کہیں بھی آ رہے تے کہیں ول شرم ہے و تے کہیں پریشانی ہے، اللہ کے منگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوال کرنا چاہیے، اللہ کے دعائیں کرنی چاہیے۔ دنیا دا کوئی دکھ آوے، پریشانی آوے، مصیبت آوے، تکلیف آوے، وہ دعائیں دے ذریعے ختم تھی دی، کہیں دے ذریعے ختم تھی دی، دعائیں دے ذریعے ختم تھی دی۔ جے جڑی وڈی پریشانی آوے نا بندہ دعائیں کو جاری رکھے، دعائیں جاری رکھے، منگدا رہے، پندا رہے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دستے دعا پھیلیندا رہے، تے اللہ کدیں نہ کدیں نے دعائیں کو ضرور رنگ لے سی۔ اور تو پتہ ہے دعا وچ ہتھیار وچ پاور کتنا ہے، دعا وچ طاقت کتنا ہے۔ تساں اگر میرے سامنے کلاشن چاہو، تلوار چاہو، دنیا دی کوئی بندوق چاہو، اسلحہ چاہو، پیسہ چاہو، زمینہ میرے سامنے گھننا ہو، تساں اپنے عہدے چاہو، افسری چاہو، جو کچھ گھننا ہو، دنیا دی کہیں چیز ہے اتنا طاقت پاور نہیں جتنا دعا ہے پاور ہے۔ دعا ہے بڑی طاقت ہے۔ اساں دعا کو ویدا کیتے سے افسوس ہے کہ اے جڑی وڈی پاور والی چیز آپ کدی نہیں سے منگی، جدائی منگنی پائی گئی ہے لوگیں دے ذمہ لائی سے۔ اے جڑی وڈی طاقت والی چیز اساں لوگیں دے ذمہ لائی، اپنے ذمہ نہیں سے لائی، آپ ٹائم نہیں سے کجا، آپ نہیں سے منگی، جداں دعاواں منگسوں اللہ ساریاں پریشانیاں دور کر دے سی۔ اے رمضان ہے دعائیں دا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدعاء هو العبادہ، اصل عبادت تے دعا ہے۔ اندے فلسفہ پتہ کیا ہے؟ جیڑی عبادت ہے دعا نہیں وہ عبادت عبادت نہیں۔ نماز علی عبادت رہ گنو ساریاں دعائیں ہیں، تساں حج علی عبادت رہ گنو ساریاں دعائیں، جیڑی عبادت ہے دعا نہیں وہ عبادت ہی نہیں۔ اور نبی کریم فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت دا مغز ہے، بندے دا جڑا مغز ہے نا، اگر مغز بندے دے سر دے باہر ہوئے تے بندے دے وجود دا ہی کوئی فائدہ نہیں، جے دعا ہی نہ ہوئے تو بندے دی عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ دعا ضروری ہے۔ اور اگلی گال میں تو جڑی سمجھنا چاہنا ان دے اندر بڑی لذت ہے، ایمان ود دے۔ آپ نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ خود رب نے فرمائے، بڑی حیران کن بات ہے۔ اللہ فرمائے جیڑا فیصلہ میں کر چکا تواڈے حق وچ، میں جیڑی تواڈی تقدیر لکھ چکا، میں اللہ، میں جیڑا تواڈا نصیب بنا چکا، میرے لکھے ہوئے نصیب کو دنیا دی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، ایک شے ہلا سکتی ہے میری لکھی ہوئی تقدیر کو، وہ ہے صرف دعا۔ اگر دعاواں چا ڈھیر کرو تو میں اللہ آپ نے لکھے فیصلے ہی واپس چا کرنا۔ دعا ہے بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جتا رمضان دے مہینے دا تذکرہ کی تھے دوجے سپارے نا، مسئلے مسائل رمضان دے چل دے پن، نال نال اللہ سی مسئلے رمضان دے روک ریتن، تے اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان فرمائے، اب وہ چھوٹے آرام کر بوئے تساں نہیں علامنا ہون تساں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مسئلے ذکر کریں جے ایک مسئلہ بڑا اہم ذکر کیتے جے کو دعا دا مسئلہ آدم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیغمبر ذکر رمضان دا تھی نہ پہ، مسائل رمضان دے چل دے پہ، اچانک ایک مسئلہ آ گئے، مسائل رمضان روک رہی تن اللہ نے، سمجھو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب اگر میرے بندے تیرے کے سوال کرن، رمضان دی عزت کرنا لے، روزیں دا اہتمام کرنا لے، میرے بارے میں اللہ کریم دی ذات دے متعلق اگر توڑے کے سوال کرن جو سادہ رب کتھا ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو جواب دے رہی ہے فَإِنِّي قریب، میں اللہ کریم انہیں دے بہت زیادہ قریباں۔ پچھو تذکرہ روزے دا ہے، پچھو تذکرہ کہندہ ہے روزے دائے، تے پچھان والے کون ہو سن؟ صاف ظاہر ہے روزے داری ہو سن۔
اتنا آکھا گیا نا سالہ کا عبادی، انہیں عبادی کو مراد او ہے جڑے روزے دار ہیں۔ روزے دار کر پوچھن تھے انہیں کو کیا آکھی؟ فَإِنِّي قریب، میں روزے آ جائیں دے بہوں قریباں، میں روزے آ جائیں دے بہوں قریباں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک کے بھی زیادہ نیڑے تے قریباں۔ اللہ پاک کا نیڑے ہیں تول کیا تھی دے، اللہ فرمے دے اجیبو، میں اللہ کریم قبول کرنا، اللہ کریم میں قبول کرنا دعوت الداعی اذا دعان، اے جیڑے ویلے دعا کرنا اللہ دعا چا کرے پکارے میں کو صدے جا، میں اللہ ہی دے دعا ضرور قبول کرنا۔ شرط ہے کہ فلیستجیبوا لی، اے میری آواز کو قبول کرے، اے میرے احکامات کو قبول کرے، ولیؤمنوا بی، تے میرے اوتے مکمل ایمان رکھے، میرا وعدہ ہے اجیبو، میں اللہ ہی دی دعا ضرور قبول کرے سا۔ آج موقع ہے دعائیں کرن دا، جتنا پریشانیاں بیماریاں نو ساریاں ٹل سن رب دے سامنے ہاتھ ڈال نال منگل نال۔ جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال کرے منگے، اللہ کریم بندے دے سوال تے بڑا خوش تھی دے۔ مالک کائنات نے دوجے مقام تے فرمائے، اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو جڑے ویلے میرے کے سوال کرے سو، میرے کے مطالبہ کرے سو، میرے کے منگ سو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جڑے ویلے میں کو سدے سو میں اللہ تورا سد سن سا بھی صحیح، میں اللہ تورا سد منے سا بھی صحیح، میں اللہ تورے سد کو جواب بھی دے سا۔ ایک باری میرے سامنے دعائیں تا کرو، منگو تا صحیح، منگن تواڈا کم ہے، عطا کر دیون میں اللہ کریم دا کم ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے کہ جیڑا روزے دار بندہ افطاری دے قریب بے کے دعا کرے، اللہ ایسے بندے دی دعا رد نہیں کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دعا میں دا مہینہ ہے، بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرے دا، کہ جڑی وڈی گال ہے۔ اور روزے دار اگر اللہ دے متعلق پوچھن تے اللہ روزے دار دے بہوں قریب ہے، لہذا سب کو دعائیں کرنی چاہیے، نمازاں پڑھنا چاہیے، اللہ کے منگنا چاہیے۔ جڑا بندہ اللہ دی بارگاہ دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر بھی تبدیل فرما دے، فیصلے تبدیل کر دے۔ امام کائنات اپنے حجرے دے اندر آرام فرمائیں، رات دا ٹائم ہے، نبی کریم دے حجرے دے دروازے کو کہیں آکے دستک دیتی ہے۔ اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں، امام کائنات باہر گئے، دروازہ کھولیا، ڈٹھنے کا عورت ہی کھڑی ہے جن دے نال دو بال بھی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو آکھن لگی ہے، کچھ باتاں کرن لگی ہے۔ حضرت اما عائشہ فرمائیں میں کان لا کے غور نال سن دے رہ گئی ہاں، لیکن وہ عورت دی بات میں کچھ سمجھ نہیں آئی، آواز سمجھ دی آئی، لیکن اے پتہ کہنا جو نبی کو عورت آدھی کیا پئی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد نبی سے آکے لیٹ گئے، عورت دا مسئلہ ہے آکھانے لگی ہے اللہ دے نبی میرے خامد میں کو طلاق دیتی ہے، مہربانی کروا کوئی ہو جی نرمی کروا تاکہ میں طلاق کے بچ ونیا۔ میرے گھر والے میں کو آکے تو ایمیں جی میں میری اماں ہوئے، میں تا طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کیا بنسی، اللہ دے نبی جے نرمی تھی ونیا میرا گھر بچ ونیا۔ امام کائنات نے فرمائے خولا میں اللہ کریم دے بناوے قانونے چا کچھ نہیں کر سکتا، طلاق دا قانون ہے، لہذا تیکو اگر ایمیں خامد نے آکھے تو تیرے کو طلاق تھی گئے۔ نبی سے جواب لے کے لگے گئے، حضرت خولا اتھائیں نبی سونے دے دروازے دے نال ٹیک لگ کے بائے گئی ہے، ادھی رات دا ٹائم ہے تے اپنے رب مہربان دے سامنے ہاتھ جائے جنس۔ نبی سے جلے جواب لیتے رب تا اللہ نال کیتے سی، ہاتھ اڈین سی چاہو ہون تیرے سوا بھی کوئی تر نہیں۔ حضرت سیدہ خولا اللہ دی بارگاہ چا ہاتھ اڈی کھڑی ہے، دعا چ کتنی طاقت ہے، کتنا پاور ہے دعا ہے۔ اسا رمضان چی نہ منگسوں تو کدہ منگسوں، پہلے بھی تو کئی دفعہ دس چکے ہیں، دعانے دے ذریعے ہی مصیبتاں ٹل جائیں، بھی آئی نہ کوئی حل نہیں۔ بندہ آپ منگے لمبیاں لمبیاں دعاواں کرے، رات دی تاریکی اچ بندہ اٹھی آوے وضو کرے دو رکھتا پڑھے تے وقت اللہ سے دے کو ہاتھ جا کے منگے، اللہ ضرور قبول کرے دے۔ اے تھی نہیں سکتا بندہ دعا کرے اللہ ان دی دعا رد کرے، نہیں تھی سکتا۔ توجہ میری طرف، حضرت خولا دعا کی تھی یا اللہ مہربانی فرما۔ تھوڑی دیر دے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسا اٹھو تے حضرت خولا کو آکھو اللہ نے تیری دعا سن کے دیئے، اور اللہ تعالیٰ نے قانون تبدیل فرما دیتے تے کو طلاق نہیں تھی،
تے کو طلاق بلکہ اللہ کو تری کیتی ہوئی دعائے جڑی پسند آئی ہے اللہ کریم نے تری دعا دے بدلے چ اپنا قانون ہی ختم فرما دیتے اج دے بعد جیڑا بندہ اپنے گھر والے کو ایویں آکھے جو تو ایویں آئی جی میں میری اماں ہے طلاق نہ تھی سی اللہ نے تے خولہ دے اجوے ہتھے دی برکت نال اپنی قضا تبدیل فرما دیتی ہے اللہ نے قانون تبدیل فرما دیتے اللہ کریم نے فرمایا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما اللہ کریم نے سیدہ خولہ دی دعا سن کے قانون بھی تبدیل کر دیتے دعائیں منگو دعائیں منگسوں جلے اللہ دے سامنے پنسوں فقیری دی حالت تے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے سی اللہ مقدر بھی چینج کر دے سی دعا ضرور قبول تھی دیئے دعا دی قبولیت ترائے طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے جیڑی شے منگو اللہ وہ عطا کر دیں دے دوسرا طریقہ ہے جیڑی شے منگو سارے حق وچ بہتر بعض دفعہ نہیں ہوندی اللہ وہ چیز تو نہیں دیندا لیکن دعاواں جڑا کیتن سے وہ قبول ضرور کریں دے انہیں دعا میں کیتی ہوئے دے بدلے چ اللہ کوئی وڈی مصیبت ٹال دیں دے یہ دوسرا طریقہ ہے اور تیسرا طریقہ یہ ہے اگر کوئی وڈی مصیبت ہی نہیں زندگی وچ تے جڑی شے منگی سے وہی سارے حق سے نہیں تیسرا طریقہ یہ ہے بل اللہ دعاواں کٹھا کر کے ذخیرہ بنے دے سٹاک کریں دے قیامت علی اللہ نیکیاں بنا کے سارے نام اعمال شامل کر دے سی لہذا دعائیں دا موقع ہے افطاری دے قریب دعاواں کیچا کرو رات دا اٹھی کے دعاواں کیچا کرو ہر ویلے دعا کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے اللہ تعالیٰ فرمے دے رمضان دعائیں دا مہینہ ہے ان دے ہوتے ڈھیر سارے دلائل مختصر جیاں پیغام ہے کہ وقت کڈو اپنے واسطے اللہ کو لکشے منگو آج اللہ دی رحمت انتظار ہے چھے آج اللہ دی رحمت سوال پہی کریں دیئے ہے کوئی توڑے وچو دستے دعا پھیلاوان اللہ حل میں مستغفرن حل میں مسترزکن حل میں مستشفین ہے کوئی جڑا بیماری کے شفا چاہندہ ہوئے جے کو رزق کے فرصت چاہی دی ہوئے جڑا بندہ چاہندہ ہوئے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے تو آج اللہ دے دروازے تے آکے ہاتھ اڈے اللہ کو سارے خزانے دے مرتے تیارے مختصر جیاں پیغام ہا معزز سامعین واسطے کہ روزے دے نال نال نمازیں دے نال نال عبادت دے نال نال سکوں دعاواں کثرت دے نال کرنیا چاہی جان اے مہینہ دعاواں دا بھی مہینہ ہے جنہیں دوستیں پروگرام ترتیب دیتے اللہ انہاں دی محنت قبول فرماوے جیڑے تساں دوست ٹور کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول کرے میں سارے دوستیں کلو درد مندانہ اپیل کرے ساں ساری جماعت دے شیخ الحدیث استاذ العلماء سارے مربی محسن حضرت مولانا محمد عبداللہ سبحانی صاحب بہت زیادہ بیمارن ہسپتال داخلن کافی انہاں دی طبیعت علیل ہے سارے ساتھی اخلاص نال دل نال دعا کرو اللہ انہیں کو صحت دے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمارن سب کو شفا عطا فرما یا اللہ قرض داریں کو قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حالوں گے پریشانیاں دور فرما یا اللہ بیماریں کو مکمل شفا نصیب فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے بیمارن یا اللہ سب کو شفا عطا فرما خصوصاً استاد محترم کو مکمل شفا عطا فرما اللہم اشفہی شفاء کاملا عاجلا اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین یا اللہ جڑے جڑے لوگ تیرے کنے پہنچ گئے فوت ہو گئے سب دیاں قبر منور فرما یا اللہ جڑے بے اولاد نیک نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ دوستیں دی افطاری قبول فرما مل بہنا تے سننا سناونا قبول فرما یا اللہ اتفاق اتحاد نصیب فرما للہیت خلوص نیت نصیب فرما یا اللہ سارے مسلمانے تے رحم فرما ہر قسم دی مصیبت لوگ تکلیف کے دور فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیر